آج جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں کربلا کے لیے۔ مکے کو امام الوداع کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ وہ سیزن ہے کہ دنیا بھر کے مومنین اور مسلمین حج کے لیے مکے پہنچ رہے ہیں، اور تمام حجاج کرام ارکان حج کو بجا لا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل رہے ہیں، جبکہ ایسے موقع پر لوگ مکے میں داخل ہوتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، ارکان بجا لاتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ امام کیوں نکل رہے ہیں۔ امام اس لیے نکل رہے تھے کہ امام کو معلوم تھا کہ حاجیوں کے بیس میں ہمارے قاتلین یہاں آ گئے ہیں اور ہمیں مکے میں شہید کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے مکے سے خروج کیا ہے، مکے سے نکلے ہیں۔ البتہ مورخین کے درمیان اس تاریخ میں اختلاف تاریخوں میں ملتا ہے۔ ابو حنیفہ دینوری اور سید ابن طاؤس نے یہ بیان کیا ہے کہ امام مکے سے 3 ذی الحجہ کو نکلے ہیں، اور ابن قولوہ اور سبط ابن جوزی نے یہ بیان کیا ہے کہ امام مکے سے 7 تاریخ کو نکلے ہیں۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے یہ کہا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو امام نکلے ہیں، لیکن اکثر مورخین نے 8 ذی الحجہ بیان کیا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو امام مکے سے نکلے، اور اس میں پوری ڈیٹیل بھی بیان کی گئی کہ جب امام نکل رہے تھے تو ٹیوزڈے کا دن تھا، یوم الثلاثاء تھا، اور 8 دن ذی الحجہ کے گزر چکے تھے، جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 تاریخ یوم ترویہ، 9 تاریخ یوم عرفہ، 10 تاریخ یوم عید ہے۔ تو جو لوگ 8 تاریخ بیان کرتے ہیں، اس میں اکثر مورخین ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ گزر چکی تھی، منگل کا دن تھا، یوم ترویہ تھا، امام اس دن مکے سے نکل رہے تھے۔ یہ امام اس لیے نکل رہے تھے تاکہ حجاج آگاہ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں کہ دین کے نام پر، حکومت کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی دینداری میں لگے رہے، نصرت امام، حمایت امام، امام کی تعلیمات، امام کے فرمان، امام کے اقوال، معرفت امام کی جانب کسی نے توجہ ہی نہیں دیا، اور امام اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر نکل رہے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے 2 یا 3 سال پہلے منی کے میدان میں شاندار خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام نے منی کے میدان میں، جہاں پر ارکان حج کے اختتامی مراحل ہوتے ہیں، شیطان کو کنکریاں یہیں ماری جاتی ہیں، قربانی یہیں کی جاتی ہے، سر یہیں مڈایا جاتا ہے، منی کے میدان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی منی کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے 2 یا 3 سال پہلے خطبہ دیا ہے، جو تاریخ میں بہت ہی مشہور خطبہ ہے۔
اور اس خطبے کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام نے جو ہے اہم شخصیات کو جو ہے بلایا ہے، دعوت دی ہے منی کے میدان میں ایام حج میں۔ بنی ہاشم کے شخصیات کو بلایا گیا، صحابہ کرام کو بلایا گیا جو زمانے میں صحابہ رسول زندہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو ہے تقریباً 47 سے 48 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، یعنی کہ امام جو مکے سے نکل رہے ہیں حج کے سیزن میں، اس سے 2 سال پہلے امام نے اسی مینا کے میدان میں اہم شخصیات کو بلا کر، جس میں بنی ہاشم، صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کے مرد اور خواتین میں سے تقریباً 200 لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا، بلایا تھا جی، اور ان لوگوں کو دعوت دی اور ایک مجلس تشکیل دی، ایک گروہ تیار کیا، اور اس کے بعد اس میں وہ لوگ آئے تھے کہ جو پیغمبر کے زمانے کے لوگ تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نوجوانوں کو بلا لیا گیا جو 20 25 30 سال کے ہوں، جنہوں نے زمانے رسول نہیں دیکھا ان کو نہیں بلایا تھا، ان لوگوں کو بلایا ہے جو زمانے رسول میں تھے اور رسول اللہ کے بعد جو ہے بلا کر منی کے میدان میں تقریباً 200 لوگ خصوصی طور پر یہ، اور عمومی طور پہ جو ہے تقریباً 800 سے زیادہ افراد امام نے بلایا اور ان کے درمیان خطبہ دیا ہے۔ یہ خطبہ معاویہ کی حکومت کے خلاف انکشافات تھے، واقعات کربلا کا مقدمہ قرار پایا ہے۔ جب امام کو معلوم ہو گیا کہ حکومت کے چکر میں یہ ہے کہ ہمارے بعد اس کا بیٹا آئے، تو امام نے عوام کو جگایا ہے، بیدار کیا ہے۔ اس کے لیے منی میں امام نے اپنے قیام سے 2 سال پہلے جو ہے منی میں خصوصی طور پہ لوگوں کو دعوت دی، اور ان لوگوں کو دعوت دی جنہوں نے زمانے رسول دیکھا ہے، رسول اللہ کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ ارکان اسلام بجا لائے ہیں، ان لوگوں کو بلایا، اس میں 200 اور عمومی طور پہ 800 لوگوں کو، اور امام نے خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے میں امام نے جو ہے مولا علی اور خاندان عصمت و طہارت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یہ فضیلت صرف ایسی ہی نہیں تھی بلکہ آیات اور روایات اور حدیث کے ذیل میں بیان فرمایا ہے۔ ایک فضیلت وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں، کسی کی فضیلت بیان کرنا ہو تو اپنی طرف سے، لیکن ایک فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو اسے عہدہ ملا ہے اس عہدے کا خیال رکھتے ہوئے جن لوگوں نے بنایا ہے، جس عہدے پہ وہ فائز ہے، جو رتبہ جو درجہ ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مولا علی اور خاندان عصمت طہارت کی عظمت و فضیلت کو امام حسین علیہ السلام نے اس خصوصی موقع پر آیات اور روایات کے ذیل میں ان کی فضیلت لوگوں کو بتائی ہے، اور خاص کر مولا علی کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ اور مولا علی کی فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے وہ فضیلتیں جو رسول اللہ نے حکم خدا سے مسجد نبوی میں جن جن کے دروازے کھلتے تھے، کھڑکی کھلتی تھے، سب بند کروائے گئے تھے سوائے مولا علی کے۔ امام حسین السلام نے یہ تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کے سامنے جو زمانے رسول میں تھے، ان کو بیدار کیا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں سب کے دروازے اور کھڑکی بند کرائے گئے تھے حکم خدا سے، لیکن مولا علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ اس واقعے کو مولا نے بتایا ہے۔ غدیر خم کے واقعے کو مولا نے خاص طور سے منی کے میدان میں بتلایا ہے کہ تم لوگوں نے غدیر دیکھی ہے، تم لوگوں نے اقرار کیا ہے، مبارکبادی دی ہے، 3 دن روکے گئے ہو، تم لوگوں کو معلوم ہے یہ کس کے لیے تھا، یہ مولا علی کے لیے تھا۔ مباہلہ یاد دلایا ہے امام حسین نے، مولا علی کے ہاتھوں خیبر کی فتح یاد دلائی ہے،
اور رسول اللہ نے حدیث ثقلین جو بیان فرمائی تھی اس کو یاد دلایا۔ امام منا کے میدان میں 2 سال پہلے امت کو بیدار کر رہے تھے۔ اگر یہ امت بیدار ہو گئی ہوتی تو قاتلان امام حاجیوں کے بھیس میں نہ آتے اور مولا کو حج سے رخصتی نہ لینی پڑتی، ملتوی نہ کرنا پڑتا، تبدیل نہ کرنا پڑتا۔ حج بڑی اہم عبادت ہے، لیکن امام کی نگاہ میں حرمت کعبہ پامال نہ ہونے پائے یہ زیادہ اہم تھا۔ یہ نہیں چاہتے تھے میرا خون یہاں پہ۔ جب انسان احرام پہن لیتا ہے، حاجیوں کے لباس میں آ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے میقات کہتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ فیشن نہیں کر سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، یہ سب چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، لیکن آپ کوئی جانور نہیں مار سکتے، آپ جوا نہیں مار سکتے، آپ مچھر نہیں مار سکتے، آپ مکھی نہیں مار سکتے، کچھ بھی آپ نہیں مار سکتے۔ وہ حج کا سیزن یہ امن و امان کا پیغام دیتا ہے کہ جہاں تمہیں اپنے سر کی جوں بھی نہیں مار سکتے ہو، وہیں پر قاتلان امام جو ہے حاجیوں کے لباس میں آ گئے ہیں کہ حرمت کعبہ پامال کر دی جائے۔ امام حسین اسی حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے ایام حج میں 8 تاریخ کو جو ہے جب سب ارکان حج بجا لا رہے ہیں، امام نکل رہے ہیں کہ تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے منا کے میدان میں خطبہ جو دیا تھا اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی ہے، اور اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو وظیفے ہیں اس کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ امر بالمعروف ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ اس میں کوئی یہ نہ سوچے ہم کیوں کرنے جائیں، ہم کیوں کریں، ہم تو سیف ہیں۔ نہیں، یہ امر بالمعروف ایسا فریضہ ہے جو سب پہ عائد ہوتا ہے۔ اگر آج آپ نہیں کریں گے تو کل آپ بھی اسی میں ڈوبیں گے۔ اس کی مثال اس کشتی کی طرح دی گئی ہے کہ جس کشتی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کشتی میں اگر کوئی سوراخ کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے، وہ ذمہ دار نہیں، وہ سوراخ کر رہا ہے، تھوڑے ٹائم میں پانی بھرے گا، وہ بھی ڈوبے گا، تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا تو وہ بھی بچ جائے گا، تم بھی بچ جاؤ گے۔ امام نے منا کے میدان میں جو خطبہ دیا ہے اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ ستمگروں اور مفسدین کے خلاف قیام کرنے کو علماء کی اہم ترین ذمہ داری قرار دیا ہے۔ قیام امام حسین سے 2 سال پہلے امام نے منا میں علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ مفسد ہو چکے ہیں، جو ستمگر ہیں، ان کے خلاف عوام کو بیدار کرنے کا کام علماء کا ہے۔ کتنی اہم ذمہ داری علماء کی۔ اگر علماء یہ ذمہ داری نہ اپنائیں تو امام حسین پہ رونا کس کام کا ہے؟ امام اپنے قیام سے 2 سال پہلے سب کی ذمہ داری بتلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ علماء کے قیام کی اہم ذمہ داری کو امام نے بیان کیا ہے، اور ان کے خلاف اگر علماء ساکت رہیں گے، خاموش رہیں گے، سائلنٹ موڈ پہ ہیں، ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں، چپ چاپ، اور خاموشی اس کے نقصانات کو بھی مولا نے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر یہ لوگ خاموش رہے، ستمگروں کے خلاف، مفسدین کے خلاف علماء نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی، خاموش رہے، تو اس کے کیا نقصانات آنے والے ہیں وہ بھی امام نے بتلایا ہے۔ لیکن آج کا وہ زمانہ، ہم امام حسین کے نام پہ عزاداری کر لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، رو لیتے ہیں،
لیکن اگر کوئی عالم واعظ و نصیحت کرنے لگے تو اگلی مجلس کا چانس نہیں ہے۔ امام حسین میدان منی میں 2 سال پہلے ساری ذمہ داریوں کو بتلا رہے تھے کہ اگر علماء نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو بھیانک نتائج آنے والے ہیں، سنگین ماحول ہونے والا ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا، ذمہ داری ادا نہیں کی، لوگوں نے دیکھا کربلا کے میدان میں امام حسین شہید کر دیے گئے۔ اگر یہ عوام جگ گئی ہوتی، علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہوتی، منی کا میدان وہ میدان ہے جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، عالمی میسج، عالمی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا سمجھیں اسے۔ ایسے موقع پر اگر امام نے بیدار کیا ہے اور اگر یہ بیدار نہیں ہوئے تو اس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ لوگ کربلا کے بعد بیدار ہوئے ہیں، جب ان کے اوپر مصیبت پڑی ہے تب بیدار ہوئے ہیں۔ جب اپنے پہ آتی ہے تو سب تڑپتے ہیں، لیکن دوسرے پہ آئے تو ہم سے مطلب نہیں ہے۔ حسین شہید کیے جا رہے تھے، لوگ پیسے کے چکر میں تھے، عہدے کے چکر میں تھے، دولت کے چکر میں تھے، اپنا گھر سیف رہے گا اگر ہم لشکر میں جوائن کر لیں گے۔ لیکن جب امام حسین کی شہادت کے بعد ان لوگوں کو بھی لوٹا گیا، تب احساس ہوا کہ ہاں حسین کے قیام میں ہم بھی شامل ہو گئے ہوتے تو یہ ذلت نہ دیکھنا پڑتی۔ بعد میں قیام سے کیا فائدہ ہے؟ جب امام وقت کی آواز پہ ہم نے لبیک نہ کہی تو بعد میں لبیک کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟